روشن ستارہ۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے ثروت نذیر نے۔ بس تائی جان، اللہ کے حکم کے آگے کس کا زور؟ مصدق صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ دیکھو نا، اگر منور کی شادی روشن آرا سے ہوئی ہوتی تو تم ستارہ کے حقیقی چچا ہی تو ہوتے۔ تائی اماں ماضی کی یادوں میں سے مستقبل کا رشتہ تلاش کر لائی تھی۔ تائی اماں کتنی بدل گئی تھیں۔ ہاں، یہ اس کی بدلی ہوئی حیثیت تھی جو ان کو مجبور کر رہی تھی کہ اپنا روب و تنتنا جو ہمیشہ ان کی شخصیت کا خاکہ ہوا کرتا تھا، اس کو بھول کر مٹھاس، شفقت اور نرمی کو اختیار کریں۔ پیسے میں کتنی طاقت ہوتی ہے، کتنی قوت ہوتی ہے جو انسان کے رویے کو، مزاج کو بدل دیتے ہیں۔ یا شاید یہ بڑھتی ہوئی عمر کا احساس تھا جو تائی جان کو سچ بولنے اور نرمی پر مائل کر چکا تھا، ورنہ یہ وہ تائی اماں تھیں جو اپنی مرضی کے خلاف کچھ سننا پسند نہیں کرتی تھیں۔ اپنی مرضی کا سچ، اپنے مرضی کے رشتہ دار، اپنی مرضی کی مہمانداریاں۔ لیکن اب مصدق کے پاس دنیا کی سب سے طاقتور شے آ چکی تھی، دولت، جس نے تائی جان کی مرضی کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب تم کہیں نہ جانا، جتنے دن ہو میرے پاس ہی رہنا، تائی اماں محبت سے بولی۔ عفت آرا، مصدق کا سامان تیسری منزل والے کمرے میں سیٹ کرو۔ تائی اماں نے عفت کو حکم دیا۔ مصدق اپنا سامان عفت آرا کے حوالے کر کے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ اس گھر سے باہر بازار تھا جس میں ہر طرح کی دکانیں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آنے والے گاہکوں کو متوجہ کر رہی تھیں۔ بچپن میں وہ کتنی بے بسی کے عالم میں ان دکانوں کے سامنے سے گزرا کرتا تھا، وہی اماں کی دی ہوئی اٹھنی کو مضبوطی سے پکڑے۔ اب نہ تو اماں رہیں اور نہ ہی وہ اٹھنی۔ جیب میں پڑا بٹوا امریکی ڈالروں سے لبالب بھرا تھا، لیکن کچھ خریدنے کی خواہش نہ تھی، جو شاید اماں کے ساتھ ہی مر گئی تھی۔ بازار میں بہت کچھ بدل بھی گیا تھا۔ 18-19 سال پہلے سیڈیز، موبائل کی دکانیں نہیں ہوتی تھیں، نہ ہی دکانوں کے باہر اتنے بے باک پوسٹر چسپاں نظر آتے تھے۔ وہ گھوم کر دوسری گلی میں داخل ہو گیا۔ اس تنگ و تاریک گلی میں سب سے بجھا ہوا تاریک گھر اس کا اپنا تھا۔ ارد گرد کے گھروں میں سے آتی روشنیوں کے بیچ میں کھڑا خستہ حال گھر آسیب زدہ محسوس ہو رہا تھا۔ زنگ آلودہ کھڑکیاں، ٹوٹے ہوئے شیشے، مرکزی دروازے کے پٹ بھی اتنے بوسیدہ ہو چکے تھے کہ کسی کی ایک ٹکر سے زمین بوس ہو جاتے۔ وہ کتنی دیر گلی میں کھڑا، اس 3 منزلہ گھر کے نیچے کھڑا، اپنے ماضی کو یاد کرتا رہا۔ کبھی اس گھر سے روشنی آیا کرتی تھی، آوازیں گونجتی تھی، کھانوں کی اشتہا انگیز مہک آیا کرتی تھی، لیکن اب تو یہ گھر جلی ہوئی ہنڈیا کی مانند تھا، کالا، جلا ہوا، بد ذائقہ۔ کھانے سے اسے یاد آیا کہ جب سے وہ سفر پر نکلا ہے، اس نے جہاز میں ناشتے کے سوا کچھ نہیں لیا تھا۔ اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ وہ واپس تائی اماں کے گھر کی جانب لوٹنے لگا۔ بازار عبور کر کے جب وہ واپس آ رہا تھا تو لڑکوں کے ٹولے بکروں، مینڈوں، دمبوں کو سجائے بازار سے گزر رہے تھے۔ وہ دلچسپی سے انہیں دیکھنے لگا۔ بقر عید کی آمد تھی۔ اس نے کبھی اپنی اس زندگی میں جو اس نے یہاں گزاری تھی، بقر عید پر قربانی نہیں کی تھی۔ ابا کی وفات اور منور بھیا کی بیماری سے ان کے حالات اس قدر خراب ہوئے تھے کہ انہیں 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے رہتے تھے، لیکن تایا کے گھر ہر سال بڑے اہتمام سے بقر عید کی تیاری کی جاتی۔ تایا ابا ایک بیل کے علاوہ 2 بکرے بھی قربان کرتے، اور اس دن ان کے گھر میں بھی اتنا گوشت اکٹھا ہو جاتا کہ محرم تک وہ اپنی زبانوں پر گوشت کے ذائقوں کو محسوس کرتے رہتے تھے۔ لڑکوں نے اپنے اپنے بکروں کی رسیاں تھام رکھی تھیں، جن کے دمبے تھے انہوں نے مہندی سے عید مبارک لکھ رکھا تھا۔ امریکہ میں 15 سال اس نے قربانی تو کی، لیکن وہاں قربانی کا وہ مزہ نہیں تھا جو اپنے ملک میں عید قرباں کا ہوا کرتا تھا۔ امریکہ میں تو وہ پیسے جمع کروا دیتا اور گوشت بن کر اس کے گھر آ جاتا تھا، لیکن اکثر وہ گوشت بھی کسی نہ کسی ادارے کو دے دیا کرتا تھا۔ اس کے گھر میں تھا ہی کون گوشت کو سنبھالنے والا، سکے کباب بنانے والا؟ وہ سوچتے ہی تائی اماں کے گھر واپس آ گیا۔ دوسری منزل کی سیڑھی چڑھتے ہوئے اسے بڑی اشتہا انگیز خوشبوئیں آئیں۔
दूसरी मंजिल पर किचन और ताई अम्मा का बेडरूम था। ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ एक नाम निहाद बैठक थी, जिन पर बरसों पुराने सोफे, बेड की कुर्सियां बेत की कुर्सियां और पीतल के गुलदान धरे थे। ताया अब्बा की वफात के बाद इस घर पर जमूत तारी था। इस घर की हर चीज वैसी थी जैसे वो छोड़कर गया था। आओ आओ, बड़ी देर कर दी तुमने, ताई अम्मा उसे देखकर बोली। बस यूं ही जरा बाजार की सैर को निकल गया था, वो हौले से बोला। अच्छा चलो जाओ, अब हाथ मुंह धो लो, मैं इफ़ा तारा से कहती हूँ खाना लगाए। ताई अम्मा मोहब्बत से बोली। वो तीसरी मंजिल पर अपने लिए सेट किए जाने वाले कमरे में गया तो किचन से सितारा की चमकती हुई आवाज आई। शुक्र है खाला, मुसद्दिक चचा की वजह से हमें भी इतने अरसे के बाद अच्छा खाने को मिलेगा। तौबा है सितारा, कैसे नदीदों की तरह बोल रही हो, क्या कभी कुछ अच्छा नहीं खाया? इफ़ा तारा की तासुब भरी आवाज आई। खाला, आप तो यूं नाराज हो रही हैं जैसे हमारे घर में तो रोज पुलाव कौरमा बनता है। छोटी ईद पर गोश्त पका था और आज पका है। पूरे 2 महीने होने वाले हैं और वैसे आज भी ना पकता अगर ये मुसद्दिक चचा ना आते। नानी ने तो बकर ईद पर नजर रखी थी। सितारा की शोखी में कमी नहीं आई थी। अच्छा, बकबक बंद करो और चलकर मेज पर बर्तन रखो, मुसद्दिक आता ही होगा। इफत ने सितारा को घर का। वैसे खाला, ये मुसद्दिक चचा। सितारा ने चचा पर खूब जोर दिया। उनको चचा कहते तो कलेजा मुंह को आता है। आपके मजे हैं जो यूं मुसद्दिक कहती हैं। सितारा ये कहकर जोर से हंसने लगी। मेरा तो हम उम्र है, बल्कि अम्मी कहती हैं कि मैं साल भर बड़ी हूं मुसद्दिक से। 32 साल की हो गई हूं, तो ये 31 का होगा। इफ़त संजीदगी से बोली। ओफो खाला, इंसान को इतना भी सच्चा नहीं होना चाहिए। आप तो बिल्कुल भी 32 की नहीं लगती। और मुझे देखें, 19 साल की हो गई हूं, मगर लगती तो 29 की हूँ। सारी बात लगने की होती है। इंसान की उम्र इतनी ही होती है जितना वो नजर आता है। अगर आप जरा संजीदा कम रहा करें तो बिल्कुल मेरी हम उम्र लगेंगी। मुसद्दिक ने एक तिरछी नजर किचन में डाली। काला भांजी खाने को डोंगों में निकालने और बर्तन सेट करने में मसरूफ थी। सितारा का सुर्ख व सफेद चेहरा आग की तपिश के बायस सुर्ख हो रहा था। पसीने के कतरे माथे पर चमक रहे थे। पतली कमर पर कमीज मजीद चिपक कर रह गई थी। दुपट्टे से बेनियाज उलझी हुई लटों के साथ वो जो चेहरे और गर्दन को बिखेर रही थी, वो मुसद्दिक को दिल में उतरती हुई महसूस हुई। उसके बरक्स इफ़त का सांवला ढका छुपा वजूद उसे मजीद फालतू बेकशिश बना रहा था। चलो, अब दुपट्टा ओढ़ो और जल्दी से बर्तन अम्मा के कमरे में लेकर चलो। इफ़त ने उसके फिटिंग वाले कपड़ों में से झलकते जिस्म के जावियों से नजरें चुरा कर जरा सख्ती से कहा। सितारा ने बेनियाजी से दुपट्टा गले में डाल लिया और ट्रे थाम ली। दुपट्टा तो ढंग से ओढ़ो, वहां शायद मुसद्दिक बैठा हो। जाने भी दें अम्मा हाजन। और कमरे की तरफ जाने से पहले सितारा ने इफ़तारा के सर पर टिके दुपट्टे को हाथ से खींचकर उतार दिया और खिलखिलाती हुई बाहर आने लगी। मुसद्दिक तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। कमरा बेहद सादगी और नफासत से सेट किया गया था। तीसरी मंजिल पर वाक़ ये कमरा पहले ताई अम्मा का स्टोर रूम था, जहां पर जावेद भाई, कयूम भाई की बीवियों के जहेज की पेटियां, टूटे पलंग, पुराने बक्से, उधड़ी हुई कुर्सियां, आटे के कनस्तर, गंदुम, चावल की बोरियां और ना जाने क्या क्या धरा होता था। लेकिन दोनों भाइयों की अलहदगी के बाद उसको कमरे की शक्ल दे दी गई थी। नवाड़ का पलंग, पुरानी अलमारी, एक तपाई जिस पर अब उसने अपना फोन, वॉलेट और ऐनक रख दी थी। उस कमरे की कुल कायनात थी। सब चीजों की भरमार से कमरा कितना मुख्तसर लगता था, लेकिन अब कुशादा महसूस हो रहा था। कमरे में मुलहका खिड़की थी जो सामने छत की तरफ खुलती थी। छोटी सी छत जिसकी मुंडेर पर पांव रखकर वो बचपन में दूसरे घरों में कूद जाया करते थे, पतंग गुड्डियां लूटने के लिए। कमरे से निकलकर उसने मुंडेर से नीचे झांका। तीसरी मंजिल से खाई की तरह गहरा। वो एक लम्हे को सुन रह गया। बचपन भी कितना बेपरवाह होता है। अगर आज कोई उससे कहता कि इस मुंडेर पर से कूदकर दूसरे घर में चले जाओ, तो लाखों की पेशकश पर भी ऐसा ना करता। और तब वो मामूली से 2-3 रुपए की पतंग पर इतनी कीमती जान की परवाह नहीं करता था। कमरे से मुंसलिक छोटे से बाथरूम में
اس نے ہاتھ نہ دھوئے اور نیچے اتر آیا۔ دوسرے دن جاوید بھائی قیوم بھائی اپنے بال بچوں کے ہمراہ اس سے ملنے آ گئے۔ گھر میں خوب رونق اور چہل پہل ہو گئی تھی۔ دونوں بھائی روشن آپا سے چھوٹے تھے اور پھر عفت آرا تھی۔ دونوں بھائیوں اور ان کی بیویوں کے چہروں پر رونق اور خوش مزاجی بکھری ہوئی تھی۔ دونوں خاندان ایک دوسرے سے بڑھ کر اس کے ساتھ اپنائیت اور اپنے پن کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ کل رات کا کھانا مصدق ہمارے گھر کھانا، جاوید بھائی اسرار سے بولے۔ اماں، آپ سب لوگ مصدق کو لے کر آئیے گا۔ نیلم بھابی نے تو حد ہی کر دی، پورے گھرانے کو مدعو کر ڈالا۔ چلیں پرسوں ہماری طرف۔ کیوں تسکین؟ قیوم بھائی اپنی بیوی سے تائید چاہتے ہوئے بولے۔ ہاں ہاں، اور جاوید بھائی آپ لوگ بھی پرسوں سب ہماری طرف آ جائیں۔ تسکین بھابی نے جٹھانی کے سینے پر منہ ڈالا۔ مصدق ان دونوں خاندانوں کے بیچ سینڈوچ بنا بیٹھا تھا۔ تائی اماں اس کی جانب سے خود ہی اقرار کر چکی تھی۔ اور سناؤ مصدق، کیا کرتے ہو امریکہ میں؟ جاوید کی نظریں اس کی قمیض کی اوپری جیب پر ٹکی ہوئی تھیں، جو بہت بھری بھری معلوم ہو رہی تھیں۔ یہ وہی جاوید بھائی تھے جو مصدق کو اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتے تھے۔ تیسری منزل والے کمرے میں انہوں نے بے شمار رسالے اور ڈائجسٹ چھپا رکھے تھے، جس میں سے اکثر اخلاق باختہ تصاویر اور کہانیاں ان کے زیر مطالعہ رہتی تھیں۔ تایا ابا سے چھپ کر سگریٹ بھی پیتے تھے۔ کبھی کبھی مصدق ان کے کمرے میں چلا جاتا تو کیسی ڈانٹ پڑتی کہ خدا کی پناہ۔ دوستوں کی محفل میں عشقیہ اشعار اور گندے لطائف سنانا قیوم بھائی کا مشغلہ تھا۔ ایک بار مصدق ان کی ٹو میں جا پہنچا۔ قیوم بھائی نے ایسا کان مڑوڑا کہ 10 دن تک اس کا کان سرخ رہا تھا۔ پہلے تو ٹیکسی چلاتا رہا، 3 4 سال ٹیکساس میں ٹیکسی چلائی، پھر ایک اسٹور میں سیلز مین کے طور پر کام کیا۔ وہ گھروں میں پیزا ڈیلیور کی، پھر کچھ پاکستانی لڑکوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا اسٹور کھولا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تجربہ کامیاب رہا۔ اب میرا ذاتی اسٹور ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جاوید بھائی جلدی سے بولے۔ گزر اوقات تو اچھی ہو جاتی ہے نا؟ وہ بولے۔ بھائی میاں کمال بات کرتے ہیں آپ، وہ کون سا روپیہ کماتا ہے وہاں؟ ڈالر کماتا ہے۔ ڈالر گزر اوقات کیوں نہیں ہوتی ہوگی؟ قیوم بھائی بڑے بھائی کی بات پر تمسخر سے بولے۔ ہاں بھائی یہ بھی سچ ہے، ڈالر کے سامنے روپے کی کیا حیثیت؟ ایسے ہی جیسے سمندر کے سامنے گندا نالا۔ جاوید بھائی بھونڈی مثال دے کر بولے۔ مصدق کے دل میں ایک ناگوار سی لہر اٹھی۔ اور بھائی مصدق، شادی وادی تو نہیں کر لی کسی امریکن سے وہاں؟ نیلم بھابی اس کی جانب دیکھتے ہوئے دلچسپی سے بولی۔ کمرے میں موجود ساری نفوس بڑی منتظر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ صرف ستارہ تھی جو قیوم بھائی کے چھوٹے بچے کو گود میں لٹائے گدگدیاں کرنے میں مصروف تھی۔ نہیں بھابی، ایسا کچھ نہیں کیا میں نے، وہ ستارہ سے نظریں ہٹا کر بولا۔ شکر ہے بھائی، ورنہ تو لڑکے گرین کارڈ کے حصول کے لیے کسی بھی کالی گوری بڑی عمر والی ساتھ بیاہ رچا لیتے ہیں، یہاں چاہے ماں رشتہ طے کر کے بیٹھی ہو۔ تسکین بھابی کے دل کو بھی مصدق کے کنوارے ہونے کی بڑی تسکین ملی تھی۔ مصدق نے عفت کی جانب دیکھا، وہ خجالت سے کھڑی تھی۔ تسکین بھابی کی بات پر فوراً کمرے سے چلی گئی۔ گرین کارڈ تو مل گیا ہے نا تمہیں؟ قیوم بھائی نے یکدم کچھ یاد آنے پر پوچھا۔ جی بھائی، 4 سال ہو گئے ہیں ملے ہوئے۔ چلو یہ اچھا ہو گیا، کام پکا اور قانونی کرنا چاہیے۔ جاوید بھائی یوں شکر ادا کرتے ہوئے بولے جیسے ان کے سر سے ایک بوجھ اتر گیا ہو۔ ستارہ، جاؤ خالہ کے ساتھ جا کر کھانے کا بندوبست کرو۔ تائی اماں کو سب کے بیٹھے رہنے کا احساس ہو چلا تھا۔ ستارہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، اتنے عرصے بعد مصدق آیا ہے، آج تو خوب محفل جمے گی۔ قیوم بھائی زندہ دلی سے بولے۔ کیوں نہیں ماموں، بس اس محفل کو جمانے کے لیے کچھ پیسے چاہیے۔ مرغی گوشت سب کچھ ختم ہے۔ وہ سب کے بیچ بے حد صاف گوئی سی بولی۔ ایک لمحے کو تمام نفوس کو سانپ سونکھ گیا۔ اماں،
مجھے فون کر دیتی، میں آج ہی راشن لے آتا۔ جاوید بھائی یوں بولے جیسے ہر مہینے کی اس تاریخ کو وہی اس گھر کا راشن لاتے ہیں۔ تائی اماں نے نظریں چرا لی۔ نیلم بھابھی کا منہ بن گیا تھا۔ تسکین بھی اپنی جگہ پر بدمزہ ہوئی بیٹھی تھی۔ میں ابھی کچھ لے کر آتا ہوں۔ قیوم بھائی آخر کار ہمت کر کے اٹھے۔ چلیں قیوم بھائی، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ مصدق کو قیوم بھائی کی بیچارگی کو دیکھ کر ترس آ گیا تھا۔ ہاں ہاں، چلو تم بھی ذرا بازار کا چکر لگا لو۔ یاد ہے کتنا بھاگا پھرا کرتے تھے تم بازار میں؟ قیوم بھائی فوراً مصدق کو لے کر جانے پر تیار ہو گئے۔ ان دونوں کے نکلتے ہی نیلم بھابھی تائی اماں پر پھٹ پڑی۔ یہ سب آپ کی ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ اس قدر زبان دراز کسی آئے گئے کی تمیز نہیں اس لڑکی کو۔ اب یہ مصدق کے سامنے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا سوچتا ہوگا وہ ہمارے بارے میں کہ ماں بہن کا کوئی خیال نہیں رکھتے، 2 وقت کی روٹی کو نہیں پوچھتے۔ تسکین بھابھی نے بھی دل کے پھپولے پھوڑے۔ سمجھاتی تو رہتی ہوں اس کو۔ تائی اماں احساس جرم میں گھری شرمندگی سے بولی۔ خاک سمجھاتی ہیں، آ رہا ہے نظر صاحبزادی کے مزاج کس قدر بگڑے ہوئے ہیں۔ اسی لمحے ستارہ تنتنائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ نانی سے بگڑنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ کہنا ہے مجھ سے کہیں۔ ارے رہنے دو بی بی، ہمیں تمہارے منہ نہیں لگنا۔ نیلم بھابھی نے نفرت سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ستارہ، تم کچھ زیادہ ہی گستاخ ہوتی جا رہی ہو۔ اس بار جاوید بھائی بھی چپ نہ رہ سکے۔ ماموں، کل بھی مصدق چچا کے کھانے کے لیے ہم نے ہمسایوں سے ادھار لیا تھا۔ مہینے کی آخری تاریخیں ہیں، آپ تو جانتے۔ ستارہ خاموش رہو اور جاؤ کچن میں، خالہ کی مدد کرو۔ تائی اماں ستارہ کو ڈپٹ کر بولی۔ ستارہ غصے سے پیر مارتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ اس کی وجہ سے تو میں یہاں آتی نہیں ہوں۔ تسکین بھابھی نے سسرال نہ آنے کی نئی وجہ بتائی۔ چھوڑو بچی ہے، یوں ہی میری پریشانی کے خیال سے سب سے الجھ پڑتی ہے۔ تائی اماں سب کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ تو اماں، ہم بھی تو کوئی خاص خوشحال نہیں۔ 5 بچے، اسکول کی فیس، بل، کرائے، یہی پریشانی ہمیں بھی لگی ہے۔ جاوید اپنا دامن بچا کر بولے۔ اتنی ہی اسے پریشانی ہے تو بھیج دیں اسے اس کے ددیال۔ خوامخواہ مصیبت اور ذمہ داری ہمارے گلے پڑ گئی ہے۔ تسکین بھابھی کرسی پر پہلو بدل کر بولی۔ تائی اماں خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ مصدق نہیں جانتا تھا کہ تائی اماں کے حالات اس قدر گرگو ہو چکے ہیں۔ وہ قیوم بھائی کے ساتھ بازار میں خریداری کرتا رہا۔ قیوم بھائی نے 1 2 بار پیسے ادا کرنے کا تکلف کیا، لیکن مصدق جس انداز سے خریداری کر رہا تھا، قیوم بھائی کے بس میں نہ تھا کہ وہ اس کے بل ادا کرتے۔ اماں کی دکانوں کا کرایہ آتا ہے، بس شروع سے ہی ہاتھ کھلا ہے ان کا، اس لیے مہینے کے آخر میں ذرا دشواری ہو جاتی ہے۔ قیوم بھائی تائی اماں پر ہی الزام دھر کر بولے۔ مصدق کچھ نہ بولا، بس اپنی سمجھ کے مطابق گھر کی ضرورت کی اشیاء خریدتا رہا، اور پھر مفت میں ستارہ کی ذمہ داری۔ مصدق نے چونک کر قیوم بھائی کی جانب دیکھا۔ یہ ستارہ یہاں کیوں رہتی ہے؟ روشن آپا کی سسرال تو خانیوال میں تھی نا؟ مصدق نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ بس یار، یہ بھی اماں جان کی ضد ہے۔ پہلے اپنی ضد کے ہاتھوں روشن آپا کا منور بھائی سے رشتہ ختم کر دیا۔ روشن آپا نے 8 سال سسرال میں کس قدر خراب زندگی گزاری کہ کچھ نہ پوچھو۔ ابا تو بہت ہی دل گرفتہ رہتے تھے۔ روشن آپا کی وفات پر ان کے خبیث لالچی سسرال والے ستارہ کو ہمارے حوالے کر گئے کہ ہم لڑکی ذات کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ اماں کو چاہیے تھا کہ یہ ذمہ داری تو اصل میں ان کی ہے، وہی سنبھالے، مگر وہ اس قدر لالچی اور چلاک لوگ تھے، جانتے تھے کہ لڑکی ذات پر شادی بیاہ میں خرچ کرنا پڑے گا، مگر اماں پر تو روشن آپا کی محبت کا بھوت سوار تھا۔ فوراً ستارہ کو کلیجے سے لگا لیا۔ اب تم اس لڑکی کے طور طریقے تو دیکھ ہی رہے ہو، کس قدر زبان دراز اور بدتمیز ہے، پوری اپنے باپ پر گئی ہے۔ وہ بھی یوں ہی روشن آپا کو بکواس کر کے تڑپایا کرتا تھا۔ قیوم بھائی بازار میں چلتے ہوئے مصدق کو
ستارہ کی ماضی کے چیدہ چیدہ جھلکیاں دکھا رہے تھے۔ مصدق کو ستارہ کے بارے میں برا سن کر اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس ستارہ کی بدتمیزیوں اور لمبی زبان کی وجہ سے تو تسکین اماں کے ساتھ رہنے کو تیار نہ تھی۔ آئے دن اس کا اور ستارہ کا جھگڑا ہو جاتا، اور بجائے اماں ستارہ کو سمجھاتی، الٹا تسکین پر خفا ہونے لگتی۔ اس روز روز کی بک بک سے تنگ آ کر میں تو کرائے کے گھر میں اٹھایا۔ حالانکہ اس مہنگائی کے دور میں کرائے کے گھر میں گزارا کرنا کس قدر مشکل کام ہے۔ قیوم بھائی نے اپنی پریشانی کا اصل محرک بھی ستارہ کو ہی بنا ڈالا۔ آپ کا کاروبار تو ٹھیک جا رہا ہے نا؟ مصدق نے خریداری والے تھیلے ہاتھ میں اٹھائے اور دونوں اب گھر کی جانب رواں تھے۔ ارے بھیا، کیا آپ پوچھتے ہو کاروبار کا؟ پاکستان کے حالات کبھی ایسے ہوئے ہیں کہ یہاں کوئی کاروبار پھلے پھولے؟ ایک جگہ سے فائدہ ہوتا ہے تو 10 جگہوں پر نقصان ہو جاتا ہے۔ پھر مہنگائی، تیل کی قیمتیں، لوڈ شیڈنگ اور مکان کا کرایہ۔ اب تم اماں کے پاس ہی رہو گے یا پھر اپنے گھر کو سیٹ کرانے کا ارادہ ہے؟ اچانک ہی قیوم بھائی نے مصدق سے استفسار کیا۔ ابھی کچھ سوچا نہیں، اصل میں چھٹی بہت کم ہے میری، مصدق سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بولا۔ سارا سامان اس نے کچن میں رکھ دیا۔ عفت اور ستارہ کچن میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھی۔ عفت کے چہرے پر شرمندگی اور ستارہ کے چہرے پر رونق آ گئی۔ تم نے بہت تکلف کر دیا۔ عفت شرمندگی اور بیچارگی سے کچن میں پڑے شاپروں کو دیکھ کر بولی۔ اوف خالہ، چچا ہیں وہ، پھر کیا ہو گیا؟ ستارہ شوخی سے شاپروں کی گرہ کھول کھول کر سامان دیکھ رہی تھی، جوش سے بولی۔ ستارہ چپ رہو تم۔ عفت غصے سے ستارہ سے بولی۔ اسے مت ڈانٹو، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، میں کوئی پرایا تو نہیں۔ مصدق نے جان بوجھ کر چچا کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اسے تو ستارہ کا اپنے لیے چچا کا رشتہ استوار کرنے سے ہی سخت اختلاف تھا۔ اچھا، اب جلدی سے کھانا تیار کرو، سب کو بھوک لگ رہی ہوگی۔ اور ہاں ستارہ، آئندہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، تکلف نہیں کرنا۔ مصدق کچن سے نکلتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ ستارہ شاپروں میں سے سامان نکالتے ہوئے مگن انداز میں بولی۔